اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مان لینا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب مان لینا مومن ہونے کی علامت ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اللہ کی وحدانیت اور تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو بے عیب ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایمان ایک عقیدہ ہے، ایمان ایک عقیدہ ہے، اور عمل اللہ کو راضی کیے جانے والے نیک حرکتوں کا نام عمل ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، بیوی بچوں کے ساتھ نیک برتاؤ ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں، اور یہ سارے اعمال اسی وقت قابل قبول ہیں جب ایمان سلامت ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مان لے، خدا مان لے، یا خدا کے جیسا یا خدا کے برابر مان لے، اور پھر اس کے بعد وہ لاکھ اور کروڑ اعمال صالحہ کرتا رہے، تو اس کے اعمال صالحہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ شخص ایمان کے معاملے میں کمزور ہو گیا ہے، کفر کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدائی کا درجہ دے چکا ہے، کسی اور کو خدا مان چکا ہے۔ کسی اور کو خدائی کا درجہ دینا، خدا ماننا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اور شرک اور کفر جب انسان میں پایا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ اللہ کی وحدانیت، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے مطابق ان کو ماننا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ایمان مفصل، جس میں تفصیل کے ساتھ ایمان کی جو ہے تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، جیسے کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل اللہ کی کتاب ہے، صحیفے اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ساری کتابوں کو ماننا ایمان ہے۔ آپ اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن شریف کی جو ہے چند آیات کو نہیں مانتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن توریت کو نہیں مانتا، زبور کو نہیں مانتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو ہر ایک کتاب کو ماننا ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اب جو کتابیں توریت رکھی ہوئی ہے، جس کو لوگ توریت کہہ رہے ہیں، انجیل کہہ رہے ہیں، بائبل کہہ رہے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا، آپ یہ کہہ لیں تو مناسب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ کلام نہیں رہا جو خدائے رب ذوالجلال نے اتارا تھا۔ اب جو کلام توریت کی شکل میں، انجیل کی شکل میں لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں قسم کی تحریفات ہو چکی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اس کے اندر خدا کے کلام کو نکال کر بندے اپنا کلام شامل کر چکے ہیں۔ لہٰذا اب آپ اگر اس کو نہیں مانتے ہیں جو فی الحال کتاب موجود ہے، تو اس کے اندر کوئی مضائقہ، اس سے ایمان کی خرابی کا کوئی سبب نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ وَمَلَائِكَتِهِ، اور میں ایمان لایا فرشتوں پر، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ فرشتے ایک مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، وہ معصوم ہے، بے عیب ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی لغزش نہیں ہوتی، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں ہیں، ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں ہیں، ہر دریاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، پتھروں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہواؤں کا نظام ان کے سپرد ہے، وہ انسانوں کے تخلیق سے لے کے موت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ماننی پڑے گی۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کو بھی مان لے، رسول کو بھی مان لے، کتاب کو بھی مان لے، کہے کہ بھائی میں فرشتوں کو نہیں مانتا، یہ سب بیکار باتیں، فرشتے ہیں کہاں، میں نہیں مانتا، اگر کوئی ایسا کہہ دے تو پھر وہ ایمان سے گیا، اس کا ایمان کمزور ہو گیا، خلاص ہوگا، اس کا ایمان اس سے نکل گیا، وہ بے ایمان ہو گیا، کافروں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول کو بھی، کتاب کو بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے، والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، پھر آپ اس کو بھی ماننا ہے جو آپ کے تقدیر میں اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، اس کو بھی ماننا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو بھی ماننا ہے۔ یہ ایمان میں داخل ہے، ایمان میں داخل ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے
یہ غور کریں. والبعث بعد الموت, قیامت کے بعد میں اٹھایا جاؤں گا, قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا, موت کے بعد مجھے پھر سے زندہ ہونا ہے, پھر مجھے اٹھایا جائے گا, پھر مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا. یہ ساری چیزوں کا آپ کو ماننا ہے, جنت کو بھی ماننا ہے, دوزخ کو بھی ماننا ہے. لیکن یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ دیکھیے بعض لوگ توحید پرست ہو گئے ہیں. بعض لوگ توحید پرست ایسے شخص کو کہتے ہیں جو صرف خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو. جیسے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہے, ہم کو توحید پرست نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم صرف خدا کے ماننے والے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, فرشتوں کو بھی مانتے ہیں, انبیاء کو بھی مانتے ہیں, جنت کو بھی مانتے ہیں, دوزخ کے ہونے کو بھی مانتے ہیں. ہمارے پاس یہ ساری چیزوں کا یقین اور ایمان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کو بھی, قیامت کے دن اٹھائے جانے کو بھی, قبروں میں زندہ ہونے کو بھی ہم مانتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے ماننے والے کو مومن کہا جائے گا, توحید پرست نہیں کہا جائے گا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. بیسک جو آج جھگڑا چل رہا ہے وہ جھگڑا آپ کے ذہن سے نکال رہا ہوں. توحید, بعض لوگ فخریہ طور پہ بول رہے ہیں ہم توحید پرست ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے بت پرست, ایک ہوتا ہے بت پرست. اس کو کہتے ہیں جو بتوں کو مانتا ہے, اور توحید پرست اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا. مگر اسلام توحید کی دعوت لے کر تو آیا, مگر صرف توحید لے کر. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بڑی بات سمجھا رہا ہوں. اگر آپ ذرا بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر ادھر ادھر ہونے کے چانسز ہے. دیکھیے, اسلام توحید تو لے کر آیا, رب نے ہم کو لا الہ الا اللہ ضرور پڑھوایا, لیکن لا الہ الا اللہ پہ بات ختم نہیں کی. رب نے ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی پڑھوایا. تو اب لا الہ الا اللہ توحید ہے, محمد الرسول اللہ رسالت ہے. تو ہم توحید و رسالت کے ماننے والے ہیں, ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں, ہم پیغمبر اور رسولوں کے ماننے والے ہیں, ہم فرشتوں اور انسانوں کے ماننے والے ہیں, ہم جو ہے جنت اور دوزخ کے ماننے والے ہیں, ہم خبر کو بھی ماننے والے ہیں, محشر کو بھی. اب اگر کوئی جاہل آپ سے کہے میں توحید پرست ہوں, تو آپ سمجھ جائیں انہیں آدھا پاگل ہو چکا ہے یا پھر ایمان سے غائب ہو چکا ہے. توحید پرست آپ نہیں ہیں, آپ ایمان پرست ہیں, آپ مومن ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا تعارف قرآن پاک میں وحدانیت والا, اے ایک اللہ کو ماننے والوں, یوں نہیں کہا. اللہ نے ہم کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو کہا. اے توحید پرستو نہیں کہا, اے ایمان والو کہا. اور ایمان والا صرف اللہ کو ماننے والا نہیں, اللہ کے علاوہ رسول کو ماننے والا ایمان والا ہے. اللہ رسول کے علاوہ قرآن کو ماننے والا ایمان والا ہے. اللہ رسول قرآن کے ساتھ فرشتوں کو ماننے والا ایمان والا ہے. اللہ رسول فرشتوں کے ساتھ کتابوں کو ماننے والا ایمان والا ہے. ان سب کے ساتھ تقدیر کے اچھے اور برے کو ہونے کو ماننے والا ایمان والا ہے. پھر ان سب کو ماننے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, خبر میں زندہ رکھا جائے گا. یہ ساری چیزوں کا ماننے والا ایمان والا ہے. یہ بیسک پوائنٹ ہے, اس کو سمجھنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے. ہم بعض لوگ